آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت بات کرنا چاہتی ہے، اگر پی ٹی آئی اپوزیشن والے بات کریں تو اب یہ کیا درست کہہ رہے رانا صاحب، اور کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ ہے حکومت میں جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں محترم فیصل واڈا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں 2-3 پروگراموں میں گیا ہوں تو جس پروگرام میں یہ نہیں ہوتے اس میں پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ویری نان سیریس، جن کی وجہ سے پارٹی تباہ ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے. رات کو میں اس پروگرام میں تھا حامد میر صاحب کے، اور اس نے پہ بات کی اور مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگا کہ جیسے میرے ماں باپ سے کہا گیا. تو میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا نو ناٹ ایٹ آل، ہی از ناٹ پریزنٹ ہیئر. اگر فیصل واڈا صاحب یا ادھر حاضر ہوں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے پھر آپ بات کر کے دکھائیے گا، پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح سے میں نے روکا ان کو 100% میں روکا. سدھو صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں سر، میں آپ بھائی ہیں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ میرا فرض اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماں باپ کی لاج رکھی. آپ ایک خاندانی آدمی ہیں، اور میں ابھی بھی پھر کہوں گا آسما صاحب، نسیم ظاہرہ صاحب کے شو پہ کہ دشمن کی ماں بہن بیٹی کی ہماری تہذیب تو یہی سکھاتی ہے. اور جس نے میرے لیے بات کی ہے یہ سدھو صاحب، اللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو پٹا سڑک پہ میں ڈالوں گا، آپ دیکھیے گا. میں اپنا حساب ماں باپ پہ نہیں چھوڑتا. جی نسیم صاحب، دوسری بات جو شیر صاحب بات کر رہے تھے، میں اپنے دٹ موسٹ ریسپیکٹ، ان سے بڑے قابل عزت ہیں، لیکن ان جیسے لوگ کم میٹر کرتے ہیں. یہ جو سینٹی ہے یہ کم پرویل کر رہی ہے آج کل. یہ 2-3 دفعہ اور اس طرح سے بات کریں گے. نہیں، میں آپ سے پوچھوں نہیں سدھو صاحب، معذرت کے ساتھ میں چاہ رہی تھی آپ یہ بتائیے کہ حکومت میں کیا کوئی سوچ ہے بات چیت کرنے کی، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے آج ذکر کیا؟ جی میں اوپن بات کر دیتا ہوں. جی ان کی جو میڈم جن کے بارے میں نے کل بات کی تھی، وہ جو این ڈی یو کورس والی، کہ اس نے کہا کہ یہ غدار ہے، میر جعفر ہے میر صادق کا. تو میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی، انہوں نے مجھے چیلنج کیا. میں نے آج ان کو کہا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو، اگر خان صاحب نے نہ بات کی اور ان کی بہن نے باہر آ کے یہ بات نہ کی ہو تو پھر میں ریزائن کروں گا، ورنہ آپ ریزائن کریں گے، دونوں میں سے ایک کرے گا. تو پھر انہوں نے کمیٹی، پھر وہ رانا صاحب کے پاس گئی. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، سینٹ کا اجلاس ختم ہو گیا تھا، لیکن آئی واز سٹنگ ود رانا صاحب. تو اس نے کہا جی میری بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. وہ کہتے ہیں جی رانا ثناءاللہ میرے پاس ہے. انہوں نے کہا جی میں کیوں جاؤں، کس حوالے سے؟ آپ ادھر بات کریں نا اس سیاسی پلیٹ فارم پہ کہ عمران خان یہ چاہتا ہے، تو پھر بات اس کے آگے بنے گی. آپ اس طرح سے کون ہوتی ہے مجھے پیغام دینے والی؟ اور پھر لیکن انہوں نے ایک کہا کہ فیصل واڈا صاحب کا وہی بیانیہ ہمارا ہے، لیکن ان کا ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ کسی کا جذباتی ہوتا ہے. جس طرح جنرل احمد شریف انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا صاحب کسی کے سپوکس پر نہیں ہے اور وہ چوکے چھکے لگاتے ہیں. جی نہیں، یہ میرے سامنے بات نہیں، یہ کہا تھا، ہم نے ساٹ بھی ہے ہمارے پاس. بہرحال جی آپ کے پاس ہوگا ڈیفینیٹ ہوگا، کہ میرے سامنے یہ بات نہیں. میرے سامنے اس میڈم کی بات ہوئی جس کے بارے میں آج میرے بیان کو آج شیر افضل مرمت نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ 43 کروڑ والی جو بات کی ہے سندھو صاحب نے، یہ بالکل درست ہے، اور یہ علی مین گنڈا پور سے پیسے لے کے وہ خود کھا گئی تھی. یہ وہ سارا وٹس ہے آج کے ٹویٹ میں. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں، جو ہائی کورٹ بینگ اے لائر آف سپریم کورٹ ایز ویل ایز انٹرنیشنل لا آن دا ہیومن رائٹس، دیکھو وہ جو ججمنٹ ہے ڈوگر صاحب والی، اس میں لکھا ہے، 2 ڈبل بینچ کی ججمنٹ ہے کہ آپ اگر جائیں گے، اور اس میں رولز ہیں، اس میں رول ہے اپنا 265 548 5557 کہ آپ جب جائیں گے تو آپ اس ججمنٹ میں لکھا ہے کہ آپ باہر آ کے ان پریمسز میں پالیٹکس پہ بات نہیں کریں گے. خان صاحب نے وہاں پہ کوئی ایسی بات یہ نہیں کی، بلکہ سیدھا سارے کے سارے رخ جو ہیں توپوں کے وہ جنرل محمد عاصم منیر صاحب کی، حافظ صاحب کی طرف موڑ دیے. دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح سے نہیں چلے گا. اگر آج انہوں نے بات کی ہے، مطلب میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں شیر صاحب سے، جنرل احمد شریف صاحب نے، تو انہیں ایک محب وطن سولجر کے طور پہ بات کی ہے کہ آپ کی فوج ایک 8 گنا بڑے دشمن کو جنگ کرا رہی ہے. آپ کا بھی اس میں مطلب سب کا پوری قوم نے جنگ لڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر جنرل سرفراز شہید ہوتا ہے تو آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آتا ہے کہ شکر ہے ہیلی کاپٹر بچ گیا. کیا یہ باتیں کرنے والے اس طرح سے؟ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں جہاں تک بات چیت کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ بھی اس میں کوئی رانا صاحب کی، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ ذکر کیا، لیکن کوئی ایسی کمپریہنسو بات نہیں. میں چاہوں گی کہ میں ان کے پاس جاؤں، شیر علی ارباب صاحب کے پاس. شیر علی، بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سی آپ نے سنی، آپ کیا کہیں گے ان سب کے بارے میں؟ کیونکہ سوال جی 2-3 چیزیں ہیں. ہم جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں نا، کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اب ہماری افواج ہیں، ابھی جو انڈیا کے ساتھ ہماری کرائسس ہوئی، کسی نے اپنے افواج کے خلاف، کسی نے، اور یہ مطلب ہے کہ میں اپنی لائلٹی جو ہے وہ کسی بھی نوابڈا صاحب کو، نہ دوسرے جو بھائی ہے، یا کسی بھی فوجی افسر کو، یا کسی بھی دوسرے فرد کو، مجھے
کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی لائلٹی پروو کرنے کی، بیکاز میں اس ملک کا محب وطن شہری ہوں. میں جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں، وہ پولیس ہو، وہ سول ڈیفینس ہو، وہ فوج ہو، وہ جو بھی ہو، وہ جب دشمن کے خلاف لڑتی ہے ہم ان کے ساتھ آٹومیٹکلی کھڑے ہوتے ہیں. نہ کسی کے اوپر احسان ہے اور نہ کسی کی اس میں کوئی چاپلوسی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کوئی محکمہ، کوئی ادارہ اگر اپنی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جی آپ کی شہید نہیں، ہمارے شہید ہیں. جتنے جو شہید ہوتے ہیں نا محکموں میں، پولیس میں ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں، وہ عوام کا حصہ ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وی اون دیم. فوج کے افسران کی کمان ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں. کوئی فوجی جرنیل سپاہیوں کو اون نہیں کرتا، اون ہم کرتے ہیں، وہ کمانڈ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. سو ان دو چیزوں کو کائنڈلی مکس نہ کیا جائے. جو آپریشن ہوا، جو انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوا، کرائسس ہوا، جس میں ہمارے افواج نے، خاص کر ایئر فورس نے جو ان کے جہاز وغیرہ گرائے، اور جو ایک بہت مطلب ہے کہ اس وقت بھی ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ ان کی پروفیشنل پیشہ ورانہ جو ہے مہارت کو ہم نے اپریشیٹ کیا، بیکاز یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے مجھے نہ حکومت سے وہ لینے کی ضرورت ہے ویلیڈیشن، نہ کسی فوجی افسر سے لینے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ، اور دوسری بات، بالکل کسی کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے ہمارا اختلاف ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمارا اختلاف موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے یا فیصل واڈا صاحب کی یا کسی کے والدین کے ساتھ یا ان کے بارے میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرنا، وہ جو بھی کرے، جس لیول پہ بھی کرے، قابل مذمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں پہ بڑے ملک ہم ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی ایسا میکینزم بھی ہونا چاہیے. اور آپ کی شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ جی جنرل باجوہ جب تھے تو ہمارا ان کی طرف ٹلٹ تھا. بالکل ہمارا اس کی طرف ٹلٹ تھا، اور میرے خیال میں کہ وہ ٹلٹ بھی غلط تھا. بیکاز جب سیاستدان اقتدار کے لیے ہم ہوں یا باقی پارٹیاں ہوں جو ایک دو تین دفعہ اس چیز سے گزر چکی ہیں، جب سیاستدان جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اقتدار کے حصول کے لیے، تو دیر از نو فری لنچ. جب وہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوگی فیصلوں کے اوپر بھی، اور وہ اثر انداز ہوگی حکومت کے اوپر بھی، وہ اثر انداز ہوگی اپوائنٹمنٹس پہ بھی. اور جب اختلاف آئے گا تو اسی طرح فال آؤٹ ہوگا جو ابھی ہوتے بچا ہے ابھی اس نوٹیفیکیشن کے سین میں، اور جو ہمارے ساتھ اور اس کے بعد بھی جس طرح ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. سو بات صرف یہ ہے کہ جس طرح یہ حالات ابھی بھی ہیں، اب انہوں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی، جس طرح کہا آپ کو پتہ ہے، اور یہ دیکھ لیں، اس کو خیر اس کو ویریفائی کر لیں آپ. آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی عمران خان نے یہ کہا ہوگا کہ جی پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کہیں پہ اس طرح کا اگر بیان ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 23 نومبر 2022 ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے 6 دن پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے شہداء ڈے پہ، ان کی ذرا میں آپ کو یہ میں الجزیرہ سے، یا بلکہ یہ اردو کے اگر آپ اجازت میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ جی میں یہ حیران ہوں کہ جی پڑوسیوں کے افواج کے بارے میں پبلک کی طرف سے کرٹیسزم نہیں آتی، لیکن ہماری جو کہ ہمیشہ عوام کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اس کے خلاف جو ہے عوام میں وہ جذبہ نہیں پایا جاتا. اور میری نزدیک I quote تاکہ کل کو مجھے وہ کوئی نہ کر دیں. In my opinion, the reason for this is the constant meddling by the army in politics for the last 70 years, which is unconstitutional. He said that is why since February last year, the military has decided they will not interfere in any political matter. Anyway, General Bajwa, نہیں آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں، but General Bajwa really is no one to speak about all this. انہوں نے کس چیز میں نہیں، پوائنٹ یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ جنرل باجوہ. کسی سیاستدان نے نہ کبھی، میرے خیال میں میاں نواز شریف نے کبھی ایسی بات کی ہوگی. ہاں ویڈیو لنک تو انہوں نے 2 جرنیلوں کے نام لیے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ شیر علی، میں آپ کو بتاؤں، ہر سیاستدان نے جب وہ اپوزیشن میں رہا ہے، جب وہ مشکل میں رہا ہے، اس نے فوج کی بہت تنقید کی ہے. خیر اس طرح نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دماغ خراب اور یہ وہ، لیکن یہ آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر کہ ہر سیاستدان نے اپنے وقت کی ہے فوج کی تنقید، اور فوج کے بھی اپنے رویے بدلتے رہے. بہرحال میں چاہوں گی اب آپ سے ایک سوال کرنے بیفور آئی گو فائنلی ٹو فیصل واڈا صاحب، مجھے بتائیے کہ یہ تو سب باتیں ہوں گی نا، دیز آر اینیکڈوٹس اینڈ سٹوریز،
کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے شیر علی کہ آگے چلنا کیسے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. یہ میں اپنی ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز آبویسلی پارٹی کا جو ہے اس کا موقف وہ آپ کی پارٹی کے آفیشیل لوگ دیں گے. میرا یہ خیال ہے اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو سارے سیاستدانوں نے کوئی ایک انفارمل یا فارمل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میکینزم پہ بات کرنی ہے, اور انہوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کریں, ہم نے اب مزید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اقتدار کے حصول کے لیے ان کا سہارا نہیں لینا. لیٹ دیم بی wherever they are within their constitution confined, اور ہم نے حکومت سیاست کو آپس میں ہی کرنا ہے, کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ اس کے اوپر وہ نہیں کرنا. اگر اس مدے پہ بات آگے جاتی ہے تو حالات بھی اچھی طرف جائیں گے, پراپر ریپرزینٹیو گورنمنٹس بھی آئیں گی, فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ہوں گی, اور ہمارے جو محکمے ہیں یا ادارے ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی مزید ان کی جو ہے لوگ عوام کی سامنے ان کی عزت اور ان کا وقار بلند ہوگا. جی ٹھیک.